فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی قابل احترام اور عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی کتاب الکوثر کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے 12ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہم پیج نمبر 162 تک ریڈنگ کو مکمل کر چکے ہیں۔ اب جو اگلی ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے وہ ہے روایات تحریف کے بارے میں مذہب امامیہ کا موقف، اور اس کی سب ہیڈنگز ہیں: متحرک اجتہاد، ناقابل اعتبار روایات، وحی منزل اور قرآن، تفسیر، شان نزول، تحریف معنوی، قرأت، تطبیق، مخالف قرآن احادیث مسترد کرتے ہیں، تحریف قرآن ناممکن ہے، تحریف قرآن ناممکن ہے، اصول و کلیات، تدریجی نزول، کتاب فصل الخطاب اور کتاب الفرقان۔ اس کے بعد والا صفحہ یعنی پیج نمبر 164 خالی ہے، اور باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے پیج نمبر 165 سے۔ دیگر مکاتب فکر کی معتبر کتب کی طرح شیعہ کتب میں بھی ایسی روایات موجود ہیں جن میں سے بعض سے بادئ النظر میں تحریف کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے اور کچھ میں صراحت موجود ہے، مگر شیعہ ان روایات کی تحت نسخ کا نظریہ قائم نہیں کرتے۔ نسخ یعنی نون سین اور خ، بلکہ ان روایات کی یا تو توجیہ کرتے ہیں یا ان سے مراد تحریف لفظی نہیں، اور اگر قابل توجیہ نہیں ہے تو ایسی روایات کو مخالف قرآن سمجھ کر یکسر مسترد کرتے ہیں۔ پہلی ہیڈنگ ہے متحرک اجتہاد۔ اہل تشیع کہ ہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، لہٰذا ان کی نظر میں متحرک اور زندہ اجتہاد کی وجہ سے کوئی کتاب حرف آخر نہیں ہے، بلکہ ہر کتاب، ہر روایت قابل بحث و تحقیق ہے، اور تمام اسلامی نصوص تحقیق اور تدقیق کے قابل ہیں۔ چنانچہ اصول کافی اگرچہ کتب شیعہ میں سے مشہور کتاب سمجھی جاتی ہے، مگر اس میں مختلف احادیث موجود ہیں۔ بعض احادیث اگر کچھ مجتہدین کے نزدیک صحیح السند ہیں تو ضروری نہیں کہ دوسرے مجتہدین کی نظر میں بھی وہ صحیح السند ہوں۔ جو مسلمان صحائح ستہ کی روایات کا صحیح السند ہونا ضروری اور لازمی تصور کرتے ہیں، ان کے لیے ممکن ہے کہ صحاح میں کسی روایت کا موجود ہونا اس روایت کے مضمون کا ضمنی اعتراف بن جائے، لیکن شیعہ کتب میں اگر کوئی روایت موجود ہے تو اسے مضمون کا ضمنی اعتراف تصور نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے اس سلسلے میں سب سے زیادہ روایات نقل کی ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے بحار الانوار میں صریحاً کہا ہے کہ قرآن میں قطعاً کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ دوسری ہیڈنگ ہے ناقابل اعتبار روایات۔ تحریف قرآن کے بارے میں اکثر شیعہ روایات ضعیف راویوں سے منقول ہیں، چنانچہ ان روایات میں ایک قابل توجہ سلسلہ روایت احمد ابن محمد السیاری پر منتہی ہوتا ہے۔ علماء شیعہ فرماتے ہیں کہ تحریف قرآن سے مربوط
300 روایات احمد ابن محمد السیاری سے مربوط ہیں۔ السیاری کون ہے؟ شیعہ کتب رجال میں احمد ابن محمد السیاری کے بارے میں درج ذیل الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ وہ ضعیف الحدیث، فاسد المذہب، غالی اور منحرف ہے۔ اس کا ریفرنس ہے قاموس الرجال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403، اس کے اور جو کہ طبع تہران ہے۔ رجال نحاشی صفحہ نمبر 58 جو کہ طبع بمبئی ہے۔ نقدر الرجال صفحہ نمبر 32 طبع ایران قدیم، اور معجم رجال الحدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 طبع نجف۔ یہ ساری اس کی روایات ہیں۔ ان روایات تحریف میں یونس ابن ظبیان ضوئیں بے یہ الف نون کا نام بھی آتا ہے۔ اس شخص کو علماء رجال نے ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے۔ یہ نہایت ضعیف، ناقابل توجہ، غالی، کذاب اور احادیث گڑھنے والا ہے، اور اس کے ریفرنسز ہیں نقد الرجال کا صفحہ نمبر 381۔ پھر ان میں منخل ابن جمیل الاسدی کوفی کا نام بھی آیا ہے، جس کے بارے میں علماء رجال نے لکھا ہے کہ وہ فاسد الروایہ، ضعیف، غالی اور منحرف ہے، اور اس کا ریفرنس ہے دراسات فی الحدیث والمحدثین نقل الرجال صفحہ نمبر 354۔ محمد ابن حسن ابن جمہور بھی ان راویوں میں شامل ہے، جس کے بارے میں علماء رجال فرماتے ہیں کہ ضعیف، غالی، فاسد الروایہ، ناقابل توجہ اور فاسد المذہب ہے۔ اس کے ریفرنسز ہیں نقد الرجال صفحہ نمبر 299، رجال نجاشی صفحہ نمبر 238 طبع بمبئی۔ تیسری ہیڈنگ ہے وحی، منزل اور قرآن۔ اکثر روایات میں مضمون حدیث اس طرح ہے کہ نزلت فی فلاں، ہکذا نزلت وغیرہ۔ علماء اور محققین سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ بھی بطریق وحی نازل ہوتا ہے ان سب کا قرآن ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر روایت یوں کہے کہ یہ وحی یوں نازل ہوئی یا فلاں ہستی کے بارے میں نازل ہوئی، اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرمان الہی ہے اور بطور وحی نازل ہوئی ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، کیونکہ ہر وحی قرآن نہیں۔ یاد رہے کہ پورا قرآن وحی ہے، لیکن ہر وحی قرآن نہیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ نازل ہوا ہے لیکن وہ کلام اللہ نہیں ہے جو قرآن اور معجزہ ہے۔ وہ کلام اللہ نہیں ہے جو قرآن اور معجزہ ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنے اعتقادیہ صفحہ 75 میں ایک حدیث کا مفہوم بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے جو بیان کیا ہے اس کا ریفرنس ہے اوائل المقالات صفحہ نمبر 55۔ شیخ صدوق اپنے اعتقادیہ صفحہ 75 میں ایک حدیث کا مفہوم بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وحی کے طور پر نازل ہوئی تھی مگر قرآن کا حصہ نہ تھی۔ اگر ان کو قرآن کے ساتھ جمع کیا جائے تو مجموعی طور پر 70,000 آیات بن جاتی ہیں۔ اس قسم کی روایات بہت ہیں، یہ سب وحی تو ہیں مگر قرآن نہیں ہے۔ ھذا کثیر کلہ وحی لیس بقرآن۔ اس کے بعد چوتھی ہیڈنگ ہے تفسیر۔ احادیث کی بعض الفاظ تفسیر قرآن کے غرض سے جملہ معترضہ کے طور پر آیت کے وسط میں درج ہوئے ہیں۔ چنانچہ کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک آیت اس طرح نقل کی گئی ہے کہ وَإِن تَلُوا أَوْ تَعْرِضُوا عَمَا أَمِرْتُمْ۔ اب یہ جو ہے عَمَا أَمِرْتُمْ یہ بریکٹ میں ہے، اور فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اس کا ریفرنس ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 135۔ اس آیت میں عَمَا أَمَرْتُمْ بغرض تفسیر و توضیح آیت کے وسط میں مذکور ہے، نہ کہ قرآن کے طور پر۔
5ویں ہیڈنگ ہے شان نزول۔ بعض الفاظ شان نزول کے بیان کے لیے آیت کے وسط میں مذکور ہوئے ہیں، جیسے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور پھر بریکٹ میں ہے فی علی اور بریکٹ کلوز وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67۔ چنانچہ حضرت عائشہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ آیت حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ کے ساتھ والصلاۃ العصر پڑھا ہے، اور ریفرنس ہے در منصور جلد 1 صفحہ 304۔ علماء اہل سنت تو ایسی روایات سے ان الفاظ کو قرآن کا حصہ تسلیم کر لینے کے بعد توجیہ کرتے ہیں، لیکن علماء شیعہ انہیں قرآن کا حصہ تسلیم کرنے سے پہلے ہی ان کی توجیہ کرتے ہیں۔ 6ٹھی ہیڈنگ ہے تحریف معنوی۔ روایات میں تحریف کا لفظ صریحاً موجود ہے، لیکن ان میں تحریف سے مراد تحریف معنوی ہے۔ تحریف معنوی کا مطلب یہ ہے کہ مفاد پرستوں نے آیات قرآنی کے مطالب کو ان کے حقیقی مفہوم سے ہٹا کر اپنی رائے اور ذاتی یا گروہی خواہشات کے مطابق معنی پر محمول کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ قرآن کے صرف خطوط نقوش کو پہچانتے ہوں گے۔ ریفرنس ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 145 صفحہ نمبر 388۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کے لوگ قرآن میں معنوی تحریف تو کریں گے، لیکن الفاظ قرآن محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے کتاب خدا کو اس طرح پس پشت ڈال دیا کہ اس کے حروف کی پاسداری تو کی مگر اس کی حدود میں تحریف کی۔ یہ لوگ روایت تو کرتے ہیں مگر رعایت نہیں کرتے۔ نادان لوگ روایت کے تحفظ کو پسند کرتے ہیں اور علماء رعایت کے متروک ہونے سے غمزدہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے نزدیک قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہ ہوگی جب اسے صحیح طور پر پڑھا جائے، اور قرآن سے زیادہ کوئی چیز مقبول نہ ہوگی جب اسے اپنی جگہ سے ہٹا کر تحریف کی جائے۔ ریفرنس ہے نہج البلاغہ خطبہ 145 صفحہ نمبر 387، اور اس کے علاوہ اس سے اوپر جو 6 امام کا قول ہے اس کا ریفرنس تھا الوافی کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185 طبع قم۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے قراءت۔ ان روایات میں بہت سی عبارتوں کا تعلق اختلاف قراءت سے ہے، جیسا کہ اصحاب رسول میں سے حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ کی قراءتوں میں اختلاف ہے۔ اس طرح ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بعض قراءتوں میں دوسروں سے اختلاف کیا ہے۔ نمبر 8 تطبیق۔ قرآن ایک ابدی دستور حیات ہے، بنابراین قرآن نزول کے وقت جس امر پر منطبق ہوتا تھا اس طرح بعد کے ہر اس امر پر بھی جاری و منطبق ہوگا جس میں حال نزول کے حالات و شرائط موجود ہوں۔ اگر زمانہ نزول میں کسی آیت میں کسی کی مدح ہوئی ہے تو اس قسم کے اوصاف رکھنے والے سب لوگوں پر یہ مدح منطبق ہوتی ہے۔ اگر کسی آیت میں کسی فرد کی مذمت ہوئی ہے تو یہ قدح اس قسم کے تمام اشخاص پر منطبق ہوگی۔ مفسرین یہاں پر ایک قاعدہ کلیہ قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یعنی شان نزول و سبب نزول پر انحصار نہیں ہو سکتا، بلکہ لفظ کے عموم کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے تحت بعض غیر قرآنی الفاظ آیت کی تطبیق کے لحاظ سے قرآنی الفاظ کے ساتھ توضیح و تبین کی غرض سے درج ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض روایات میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور بریکٹ میں حق آل محمد بریکٹ کلوز أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور یہ ریفرنس ہے آیت ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 227۔ اس آیت کے وسط میں حق آل محمد صرف بیان مصداق اور بیان مورد انطباق کی غرض سے مذکور ہے، جزو قرآن ہونے کی وجہ سے نہیں۔ 9ویں ہیڈنگ ہے مخالف قرآن احادیث مسترد ہیں۔
مخالف قرآن احادیث مسترد ہیں۔ اگر کوئی روایت گزشتہ تمام مطالب میں سے کسی ایک پر بھی محمول نہ ہو سکے تو اس روایت کو شیعہ اصول حدیث کے مطابق منافی قرآن و سنت ہونے کی وجہ سے رد کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی روایت قرآن کی صریح نص نون صاد اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 اگر اس کے مخالف ہیں تو اس کی کوئی قیمت اور حیثیت نہیں اور وہ درجہ اعتبار سے بالکل ساقط ہے۔ اور یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ بھی تحریر ہے حاشیے میں، اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ہر حق پر ایک حقیقت اور ہر صائب بات پر ایک روشنی ہوا کرتی ہے، پس جو کتاب خدا کے مطابق ہو اسے اخذ کرو اور جو کتاب خدا کے مخالف ہو اسے مسترد کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، ہماری صرف ان احادیث کی تصدیق کرو جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو کتاب خدا کے مطابق ہو اسے اخذ کرو اور جو اس کے مخالف ہو اسے رد کر دو۔ اور مسلک امامت کے 8ویں تاجدار حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو روایت قرآن کریم کے مخالف ہو میں ان کی تکذیب کرتا ہوں۔ ہیڈنگ ہے، تحریف قرآن ناممکن ہے۔ قرآن میں تحریف اس لیے ناممکن ہے کہ اس کے معجزاتی ترکیب اپنے اندر کسی قسم کی تحریف کو قبول نہیں کرتی۔ اس سلسلے میں ہم مندرجہ ذیل دلائل پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اصول و کلیات۔ گزشتہ امتوں پر نازل شدہ کتب میں تحریف واقع ہونے کے اہم عوامل میں سے ایک عامل یہ تھا کہ آسمانی کتب میں جو دستور حیات دیا گیا تھا وہ حکمرانوں اور مفاد پرستوں کے مفادات کے خلاف ہوتا تھا، لہٰذا کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت کی، کچھ نے ان حقائق کو چھپانے کی کوشش کی اور کچھ نے تحریف کر ڈالی۔ لیکن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابدی معجزے قرآن کو تحریف سے محفوظ رکھنے کا انتظام خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن میں صرف اصول و کلیات ہی بیان کیے ہیں اور تفسیر و تشریح کا کام سنت پر چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے قرآن میں معاصر لوگوں میں سے کسی کا نام مذکور نہیں، نہ برگزیدہ ہستیوں کے نام مذکور ہیں، نہ قابل مذمت لوگوں کے نام درج ہیں۔ صرف ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت نام لے کر کی گئی ہے، کیونکہ ابو لہب کی کھلی عداوت اور خود حضور کا رشتہ دار ہونا ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے ان کا نام صریحاً لیا گیا، کیونکہ مستقبل میں رسول کے خاندان کی طرف سے کسی تحریف کا خطرہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اصول و کلیات کی تشریح و توضیح رسول خدا کے ذمے کر دی تھی۔ مثلاً آیت تطہیر میں اہل بیت علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا۔ سنت رسول نے ایک ایک فرد کا تعارف کرایا۔ آیہ مباہلہ میں بھی ابناءنا و نساءنا سے جو لوگ مراد ہیں ان کی وضاحت سنت رسول نے کی۔ نیز سورہ کوثر میں ان شانئک هو الابتر میں یوں نہیں فرمایا کہ عاص ابن وائل اور امیہ بن خلف هو الابتر، بلکہ رسول نے گستاخان رسول کی نشاندہی فرمائی۔ اگر قرآن میں یہ بتا دیا جاتا کہ الشجرۃ الملعونہ، ریفرنس ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 60، کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں تو بنی امیہ قرآن کے ساتھ کیا کچھ نہ کرتے۔ اسی طرح ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور اس کا ریفرنس ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 16۔ میں اس فاسق یعنی ولید ابن عتبہ کا ذکر نہیں آیا جو بعد میں کوفے کا حاکم رہا اور جس نے صبح کی نماز 4 رکعت پڑھائی اور محراب میں قے کی۔ اور اس آیت کا ترجمہ بھی حاشیے میں موجود ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 6۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق
کر لیا کرو۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ ترجمہ، جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں بلا شبہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ریفرنس سورہ حجرات کی آیت نمبر 4۔ اس میں بھی ان بے وقوفوں کا نام نہیں لیا گیا۔ ایسے تمام موارد میں قرآن کے مراد اور مقصود کا بیان کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ ریفرنس اقتباس از انٹرویو آیت اللہ عسکری۔ ہم اس کی کئی مثالیں سنت رسول سے بھی پیش کر سکتے ہیں، یہاں ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں اور وہ یہ ہے۔ اکثر مفسرین اور صحاح نے قرآن کی متعدد آیات کے بارے میں ان روایات کو نہایت شوق سے ذکر کیا ہے جن کے مطابق یہ آیات حضرت ابو طالب کے خلاف نازل ہوئی ہیں۔ مثلا سورہ براءت آیت نمبر 113 اور سورہ قصص کی آیت کے بارے میں صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ قصص میں یہ روایت ملے گی کہ یہ دو آیتیں حضرت ابو طالب کے عدم ایمان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن المائدہ کی آیت نمبر 55 انما ولیکم اللہ کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، جبکہ اس حدیث کو 12 اصحاب رسول نے روایت کیا ہے۔ اس سلسلے میں تحریف حدیث کی سب سے روشن مثال یہ ہے کہ حدیث غدیر، جسے رسول اللہ نے ہزاروں کے مجمع میں بیان فرمایا اور نہایت نامساعد حالات کے باوجود یہ حدیث 110 اصحاب رسول کی روایت سے ہم تک پہنچی ہے۔ صحابہ میں ایسی احادیث کے لیے کوئی جگہ نہیں مل سکی۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے تدریجی نزول۔ قرآن کو ضیاع اور تحریف سے بچانے کے لیے دوسرا انتظام اس کے تدریجی نزول تھا۔ ایک متوسط حجم کی کتاب 23 سالوں کی مدت میں تدریجاً نازل ہوتی رہی، اور کتاب بھی ایسی جس کا انداز کلام دوسرے کلاموں سے مختلف ہے اور جس میں روح اور سماعت دونوں کی تسکین کا سامان ہے۔ آیات مختصر باقافیہ اور مسجع میم سین جیم اور عین ہیں۔ مثلا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پہلی آیت سورہ والضحیٰ کی 1 سے 3 اور دوسری سورہ رحمان کی 1 سے 4۔ یہ مختصر اور مقفی آیات حفظ کرنے کے لیے نہایت آسان ہے۔ اس طرح قرآن کتاب کے 7 سینوں میں بھی محفوظ رہا۔ بعد میں مدنی زندگی میں لکھنے پڑھنے کے وسائل فراہم ہوئے تو آیات اور قرآنی صورتیں طولانی ہونا شروع ہو گئیں۔ تدریجی نزول کی وجہ سے یہ بھی ممکن ہوا کہ قرآن نہایت آسانی کے ساتھ امت کے حوالے ہو گیا، یعنی جس طرح نزول قرآن تدریجی تھا، اس کی تعلیم اور امت کی طرف اس کی منتقلی بھی تدریجی تھی۔ جس روز نزول کا کام مکمل ہوا اسی روز قرآن کی امت کی طرف منتقلی بھی مکمل ہوئی۔ چنانچہ جس مرحلے میں امت کی طرف قرآن کی منتقلی مکمل ہوئی اسے عریضہ اخیر یعنی آخری باز خوانی کہتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کتاب فصل الخطاب اور کتاب الفرقان۔ مکتب امامیہ پر عائد الزام کی ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ ان کے ایک جید عالم نے تحریف قرآن کے اثبات میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور اس کا نام فصل الخطاب رکھا ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ اولاً ایسا واقعہ صرف امامیہ کے ہاں پیش نہیں آیا، بلکہ مصر کے ایک جید عالم علامہ ابن الخطیب المصری نے 1947 عیسوی میں اسی قسم کی ایک کتاب تالیف کی جس میں ضعیف اور نادر روایات جمع کر کے قرآن کی تحریف و تبدیلی اور عدم صحت الفاظ پر بے شمار دلائل پیش کیے۔ اس کتاب کے بارے میں جامعۃ الازہر کے کلیۃ الشریعہ کے استاد علامہ شیخ محمد مدنی لکھتے ہیں، یہ کہنا کہ امامیہ قرآن میں کمی واقع ہونے کے قائل ہیں معاذ اللہ درست نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں بھی کچھ روایات ایسی ملتی ہیں جیسے ہمارے ہاں ملتی ہیں۔ دوسرے فرقوں کے اہل تحقیق اس قسم کی روایات کو مسترد کرتے ہیں، چنانچہ شیعہ امامیہ یا زیدیہ سے کوئی تحریف کے قائل نہیں ہے۔
جیسا کہ اہل سنت کے ہاں بھی کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے۔ ایسی روایات کا مشاہدہ کرنے کے لیے جنہیں ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، علامہ سیوطی کی کتاب الاتقان کا مطالعہ کریں۔ اور ایک مصری صاحب نے تو 1948 عیسوی میں ایک کتاب لکھ ڈالی جس کا نام الفرقان رکھا۔ اس مؤلف نے اس کتاب کو غیر معتبر، غیروں کے داخل کردہ اور مردود السند روایات سے پر کیا ہے، اور ان روایات کو اہل سنت کے ہی مصادر و ماخذ سے نقل کیا ہے۔ چنانچہ جامعۃ الازہر نے اس کتاب کی ضبطی کا مطالبہ کیا اور اس کتاب کے فاسد اور باطل ہونے پر دلائل قائم کیے۔ چنانچہ حکومت نے اسے منظور کر لیا اور کتاب ضبط ہو گئی۔ مؤلف نے تاوان کے لیے دعویٰ دائر کیا تو عدالت نے اس کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا۔ تو کیا اس کتاب کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہل سنت قرآن کے تقدس کے منکر ہیں اور نقص در قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں، صرف ایک روایت کی بنا پر یا فلاں شخص کی تالیف کردہ کتاب کی بنا پر؟ شیعہ امامیہ کا حال بھی کچھ اسی طرح سے ہے، اور اس کا ریفرنس ہے رسالۃ الاسلام شمارہ 4 صفحہ نمبر 382۔ ثانیاً، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فصل الخطاب میں درج ساری روایات شیعوں کی نہیں ہیں، بلکہ اس میں اہل سنت کی روایات بھی بکثرت درج ہیں، جنہیں علامہ مرتضیٰ عسکری نے ایک مستقل کتاب میں جدا کر کے واضح کیا ہے کہ کون کون سی روایات امامیہ یعنی شیعہ مصادر سے ہیں اور کون سی غیر امامیہ یعنی اہل سنت مصادر سے ہیں۔ ریفرنس ہے العسکری القرآن الکریم و روایت المدرستین الکتاب الثالث۔ ثالثاً یعنی اگلا پوائنٹ ہے کہ یہ کتاب ان روایات پر مشتمل ہے جو اصول حدیث کے اعتبار سے بے بنیاد اور مردود ہیں۔ علماء امامیہ میں کوئی ایسا نہیں جو اسے مستند سمجھے۔ علماء نے اس کو کتاب ضالہ یعنی ضاد الف لام ہ میں شمار کیا ہے۔ اس کے راویوں میں نمبر 1 احمد ابن محمد السیاری ہے جو کذاب، فاسد العقیدہ اور تناسخ ارواح کا قائل ہے، اس کی روایت سب سے زیادہ ہے۔ نمبر 2 سہل ابن زیاد، نمبر 3 ابراہیم ابن اسحاق نہاوندی، نمبر 4 حسین ابن حمدان حوبی، نمبر 5 ابو سمینہ محمد ابن علی الکوفی، اور نمبر 6 محمد ابن سلمان دیلمی جیسے ضعیف و کذاب راوی شامل ہیں جن کی روایات کا کوئی علمی وزن نہیں ہے۔ اس لیے فصل الخطاب کے مؤلف کے معاصرین نے اس کتاب کی رد میں کئی ایک کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا نمبر 1 علامہ سید محمد حسین شہرستانی نے حفظ الکتاب الشریف عن شبہۃ القول بالتحریف لکھی۔ نمبر 2 علامہ محقق شیخ محمود تہرانی نے کشف الارتیاب فی رد فصل الخطاب لکھی۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔